إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود برحق ہے، ہمارا اکیلا وحدہ لا شریک ہے. بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو ہمارے رسول بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں، ہمارے رہبر بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اہل بیت الطیبین الطاہرین سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں محدثین کرام پر، فقہائے اعظام پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں پر اور ہم سب پر. رب الجلال نے ہماری تربیت کے لیے مختلف مواسم رکھے ہیں کہ انسان کہ جس کا اصل نسیان سے ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس کی اصل کے اندر بھول جانا ہے، اس کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں، کیونکہ یاد دہانی، ریمائنڈرز، یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی مختلف ریمائنڈرز رکھے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، انسان جو اپنی دنیاوی مصروفیات میں مصروف ہو کے اپنے خالق کو بھول بیٹھا ہوتا ہے، اپنے مالک کو بھول بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اسی طرح مواسم میں سے ایک موسم عشرہ ذی الحجہ کا ہے. ہم ذی القعدہ کے مہینے میں ہیں جو اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اور عن قریب ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو جائیں. یہ محدثین اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کی جو پہلے 10 دن ہیں، یہ رمضان المبارک سے زیادہ افضل ہے. اس کے اندر کی گئی عبادات، کیونکہ اس کے اندر جملہ عبادات جمع کر دی گئی ہیں. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی انہائے عالم سے، پوری دنیا سے حاجی جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اسی طرح اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کثرت سے روزے رکھنا. ہم جو ہے کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اسی طرح 10 ذی الحجہ یوم النحر، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
ہم سب جو ہیں حسب توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کریں گے، خون بہائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی راہ میں بہائے جانے والا خون بے انتہا پسند ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، ہمارے لیے مواسم جو ہیں وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم جاگ جائیں، ہم رجوع کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور اپنے روز مرہ کی مصروفیت کے اندر جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں کمی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں اس سے ہم باز آ جائیں، اس کے لیے یہ ریمائنڈر دیے جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کے اندر جو ہونے والی عبادات ہیں، دونوں عبادات میں نے آپ کے سامنے ذکر کری، ایک حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت۔ حج خاص مکہ مکرمہ میں، میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں ہو رہا ہوگا، جبکہ قربانی پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہوگی۔ ان دونوں عبادات کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ حج میں جب حاجی جو ہے وہ سعی کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا سے مروہ اور مروہ کے صفا کے درمیان دوڑے گا۔ جب وہ زمزم پیے گا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرے گا اور اس کی برکت کا جو ہے وہ حصول کرے گا، اور نہ صرف خود استعمال کرے گا بلکہ واپس آتے ہوئے تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو جو ہے تحفتاً بھی دے گا۔ اسی طرح جب حاجی جو ہے وہ رمی الجمرات کر رہا ہوگا تو وہ یاد کرے گا کہ کیسے شیطان نے، ابلیس نے اسماعیل کو، ابراہیم کو، ان کی زوجہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رمی کر کے دھتکار کے جو ہے ناکام و نامراد کر دیا تھا۔ جب حاجی قربانی پیش کرے گا تو وہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی عظیم الشان قربانی، کہ ایسی قربانی سورج نے آج تک نہیں دیکھی تھی، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور یہی قربانی، یہی عشرہ ذی الحجہ کے اندر جب ہم قربانی پیش کریں گے تو ہمارے اندر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ ہم بھی یاد کریں گے ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیسے انہوں نے اپنی پسندیدہ ترین چیز، اپنی اولاد، اپنا بیٹا جب کہ وہ کام آنے لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سوچئے، غور و فکر کیجئے، بڑھاپے کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام انہیں عطا کیے گئے، اور پھر بڑھاپے کی اولاد جب وہ کام کرنا شروع ہو گئی، جب وہ والد کا ہاتھ بٹانا شروع ہو گئی، جب بیٹا دکان جانے لگتا ہے باپ کو بیٹے سے انسیت اور بڑھ جاتی ہے، جب بیٹا فیکٹری آنا شروع ہو جاتا ہے تو باپ کا بیٹے پہ فخر، بیٹے پہ مان اور بڑھ جاتا ہے، اور فخر سے بتاتا ہے کہ میرے بیٹے نے الحمدللہ میرے کاروبار کو سنبھال لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب وہ ہاتھ بٹانے لگے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے بھی کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جانا اور پھر وہاں پر قربانی کے لیے ذبح کر دینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کی اس قربانی کو قبول فرما لینا اور بدلے میں مینڈے بھیج دینا، اور اسی کی یاد میں آج ہم بھی جو ہے وہ ان جانوروں کو ذبح کریں گے اور دل میں اعادہ کریں گے کہ اے اللہ تیرے حکم کے سامنے ہم اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کوئی رمز نہیں ہے، یہ صرف کوئی دکھلاوا نہیں ہے کہ ہمیں جانور ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت کاٹنا ہے اور تقسیم کرنا ہے، حقیقت میں اس کی روح کو سمجھنا ہے کہ ہم نے جب یہ جانور ذبح کرنا ہے، جب اس پہ چھری پھیرنی ہے تو اپنی خواہشات پہ چھری پھیرنی ہے، اپنے نفس پہ چھری پھیرنی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی جو بے لاگ، جو انکنٹرولبل ڈیزائرز ہیں ان کے اوپر چھری پھیرنی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے حکم کی پیروی کریں گے۔ اسی چیز نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، اسی بات نے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جو ٹیسٹ آیا،
جس چیز کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں۔ بچپن میں باپ کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، پھر اس کے بعد گھر بار چھوڑ کے نکلنے کا حکم دے دیا گیا، روانہ ہو گئے، پھر بیوی بچوں کو بیابان کے اندر، جنگل کے اندر، بواد غیر ذی نخل، جہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا، کوئی شجر نہیں تھا، کوئی حجر نہیں تھا، کوئی جو ہے پانی نہیں تھا، بالکل جنگل بیابان کے اندر، صحرا کے اندر۔ آج 1500 سال گزرنے کے باوجود اگر آپ شہر سے باہر نکل جائیں، مکہ سے باہر نکل جائیں، مدینہ سے باہر نکل جائیں، صحرا کے اندر کھڑے ہو جائیں، تو شام کے وقت ایسی وحشت ہوتی ہے کہ انسان وہاں رہ نہیں سکتا۔ ہم تو جاتے ہیں، تعمیر شدہ علاقے کے اندر رہتے ہیں، بلڈنگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، ہمیں تو وہاں پر بڑا دل لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو محسوس کرنا چاہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑا تھا، تو جب آپ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے جدہ یا مکہ سے جدہ ٹریول کر رہے ہوں تو بیچ راستے میں کہیں بھی گاڑی رکوا کر اس سے اتریں اور ذرا دیکھیں کہ وہاں پر کیا وحشت کا عالم ہے۔ اس وحشت کے اندر جب کوئی درخت نظر نہ آ رہا ہو، کوئی کنواں نظر نہ آ رہا ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کو چھوڑ دینا کہ اللہ کا حکم ہے۔ سوال کیا ان کی بیوی نے کہ بھائی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں، بتائیں تو صحیح۔ جواب نہیں دے رہے، خاموش ہو کے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے آواز دے کے پیچھے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس بیوی بھی انہی کی ٹریننگ یافتہ تھی، فوراً کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بیٹا بھی ٹریننگ یافتہ تھا، جب باپ نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں تو اس نے آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں کرے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہاں پر باپ اگر ڈیسائیڈ کر لے، بیٹے کو کہے کہ بیٹا میں نے آپ کا داخلہ جو ہے وہ مدرسے میں کرا دیا ہے، بچہ جو ہے آگے سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے میرے فیوچر کا کیا سوچا ہے، میں مدرسے چلا جاؤں گا تو میں ایک پروفیشن کون سا اپناؤں گا، کاروبار کیا کروں گا، میں تو آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ٹریننگ یافتہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جب ان کو یہ بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے، تو بیٹے نے یہ کہا کہ آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں صبر کرنے والوں میں ہوں۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے مقام اور مرتبے پہ پہنچا دیا۔ اور خلیل اللہ کا جو مقام ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے دوست، اس کو عربی میں کہتے ہیں صدیق، اور ایک ہوتا ہے خلیل۔ خلیل خلا سے نکلا ہے، یعنی کہ دل میں اس ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، خلوت کوئی دوسرا نہ ہو، وہ ایک اکیلا ہو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے دل میں صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، وہی اس مقام پر پہنچنے کے بعد بیوی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، وہی اس مقام پر پہنچ کر اولاد کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے، وہی اس مقام پر پہنچنے کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کے بھی روانہ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء، امام الموحدین، خلیل اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں تو قرآن مجید کے اندر کئی رسولوں کا ذکر کیا، کئی انبیاء کا ذکر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایگزیکٹ کتنے نبی آئے ہمارے پاس اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے۔ کچھ باحثین نے ریسرچ کیا کہ جی 1,24,000 کے قریب انبیاء اس دنیا میں اب تک آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، لیکن یہ نمبر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں نہیں ملا کہ ہم اس کو دلیل مانیں۔ اسی طرح رسول بھی بے پناہ آئے ہیں، ہمیں ان کی ایگزیکٹ تعداد نہیں پتا، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 28 رسولوں کا نام جو ہے وہ ذکر کیا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، ہم نے کچھ انبیاء کے قصے آپ کو بتا دیے ہیں اور کچھ کے قصے آپ کو نہیں بتائے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ صرف 28 کا ذکر قرآن میں ہے تو 28 ہی رسول ہیں، یہ بھی غلطی ہوگی، رسول بھی بہت سارے ہیں، 28 کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ان میں اولو العزم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان 5 اولو العزم رسولوں میں ابراہیم علیہ السلام موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ ہیں،
تو ان کی دعائیں بھی انتہائی پر تاثیر، جامع، توحید، منہج، ان سب چیزوں پر مشتمل ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت پر چلیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی ملت جو ہے وہ حق ہے، وہ اسلام ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ملت ابراہیمی پر چلیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سے منسوب 22 دعائیں تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ یہ 22 دعائیں ہم اگر سیکھ لیں اور ہم بھی مانگنا شروع کر دیں تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام دے دے کہ ہم بھی جو ہے وہ خلیل اللہ کی ملت میں داخل ہو جائیں۔ تو ان 22 دعاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے دعائیں ذکر کر رہا ہوں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ کیسے حاصل ہوا۔ اس کی سب سے پہلی ریزن قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ تو اگر ملت ابراہیم پر چلنا ہے تو سب سے پہلی کوالٹی جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جو ہمارے اندر سب سے پہلی کیریکٹرسٹک ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا دل کچھ بھی کہہ رہا ہو، میری فیملی کچھ بھی کہہ رہی ہو، میری برادری کچھ بھی کر رہی ہو، میرا ملک کچھ بھی کر رہا ہو، میں نے اس کو فالو کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھے حکم آیا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا وتیرہ تھا۔ ان کی قوم بت پرست تھی، ان کے والد بت تراش تھے آزر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے والد کی بھی مخالفت کری، اپنی برادری کی بھی مخالفت کری، اور توحید کا جو جھنڈا تھا اس کو لے کر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں کیریکٹرسٹک لانا ہے اپنے اندر وہ یہ لانا ہے کہ ہمیں فوراً جیسے ہی ہمیں مسئلہ پتہ چل جائے، قرآن یہ کہتا ہے حدیث مبارکہ میں، صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، اب میں اس کو فالو کروں گا۔ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ لوں، عالم دین سے جا کے سوال کر لوں کہ شیخ اس کا کیا مطلب ہے، اس سے مراد کیا ہے، ہمارے یہاں تو ایسے ہو رہا ہوتا ہے، اچھا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے میں ایسے کروں گا۔ فوراً سرنڈر کر لینا، نہیں کر لیں گے، سوچ لیں گے، بوڑھا ہو جاؤں پھر کر لوں گا، پڑھ لیں گے نمازیں، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، حج کر کے آ جاؤں پھر داڑھی رکھ لوں گا، بیٹی کی شادی کر لوں پھر یہ کام کر لوں گا۔ تو یہ تاخیر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں نہیں ملتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی بتایا گیا فوراً انہوں نے من و عن اس کو قبول کر لیا۔ دوسری چیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کری کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ مجھے بھی مسلمان بنا، سرنڈر کرنے والے بنا، اور میری اولاد سے بھی نیک امت پیدا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت دیکھیے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت مسلمت سے مراد جو ہے وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اگر ہم پڑھتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، جب ہم اوپر جاتے ہیں عدنان تک تو عدنان جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دیکھیں یہ سلیم التبع ہونا اور سلیم الفطرت ہونے کی نشانی ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کرے، اپنے والدین کے لیے بھی پسند کرے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی پسند کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بنا دے، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی امت مسلمہ بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ امت مسلمہ وجود میں آئی، اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ ابو امامہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنی بعثت کی ابتدا کے بارے میں بتائیں، کیسے آپ نبی بنے؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی
ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں. یہ بات کہ میں ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابراہیم نے جو دعا کری تھی وہ 2000 سال بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے اس نسل کے اندر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. تو یہ اثر ہوتا ہے نیک دعوت کا، نیک دعا کا، کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر، جو کہ ان کا آبائی شہر نہیں تھا، تو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے، اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے یہاں پر، اس کے لیے انہوں نے دعا کری. ابراہیم علیہ السلام نے کثرت سے دعا کری، اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جائے ہجرت کے لیے دعا کری. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جیسے آپ نے مکہ کے اندر برکت رکھی ہے، مدینہ کے اندر اس سے ڈبل برکت رکھی. اور ایک اور جگہ فرمایا اللہم ان ابراہیم دعا لمکہ، اے اللہ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، وانا ادعو للمدینہ، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جائے ہجرت، اپنی جائے سکونت، اپنی رہائش، اپنے وطن، اپنے ملک کے لیے دعا کری. تو ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کو جو ہے امن کا گہوارہ بنا دے، اس ملک کو جو ہے وہ برکتوں کا گہوارہ بنا دے، اس ملک کو جو ہے وہ توحید کا گہوارہ بنا دے، اس ملک کو جو ہے امن و امان کا گہوارہ بنا دے. یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ امن کی امپورٹنس کتنی ہے، امن کی اہمیت کتنی ہے، کہ سب سے پہلے کھانا پینا نہیں مانگ رہے، سب سے پہلے جو ہے وہ درخت اور پھل نہیں مانگ رہے، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کر رہے ہیں وہ امن کا سوال کر رہے ہیں. اور ہم کراچی کے رہائشی اس کمی کو سب سے اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. جب ہماری یہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہمارا کاروبار بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہماری فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے اپنے شہر کے لیے امن کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ، کہ اس کے رہنے والوں کے لیے بہترین پھل تو جو ہے وہ عطا کر. رزق کی دعا کر رہے ہیں اس کے رہنے والوں کے لیے، لیکن شرط کے ساتھ من آمن منہم باللہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اے اللہ اس کو رزق عطا فرما. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی مومنین کو اپنی دعا میں شریک کرنا چاہیے. ان کے لیے ہماری دعائیں بھی خاص مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے. کافروں کے لیے باوجود اس کے کہ دنیا دار الجزا ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کافروں پر کوئی روک ٹوک نہیں لگا کے رکھی ہوئی، ان کو ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے رزق میں برکت کی دعا نہیں کریں گے، ہم مومنین کے رزق کی برکت کی دعا کریں گے. اور فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب تاکہ یہ تیری نماز ادا کر سکیں. یہاں سے انتہائی اہم نقطہ شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نکالا ہے. وہ بیان کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی جائے سکونت وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں قریب میں کوئی اہل توحید کی مسجد ہو، تاکہ آپ مسجد کے اندر نماز کو قائم کر سکیں. اگر کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم ہے جہاں پہ توحید کی مسجد نہیں ہے، جہاں پر صحیح عقیدہ لوگوں کی مسجد موجود نہیں ہے، ایسی جگہ پہ رہنے کے مقابلے میں وہ جگہ زیادہ افضل ہے جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوں، جہاں پہ پراپر ہاؤسنگ سسٹم نہ ہو لیکن موحدین کی مسجد موجود ہو، تاکہ آپ نماز کو قائم کر سکیں اور آپ کی نزلیں نمازی ہو سکیں. جب آپ نماز کے مسجد کے پاس رہیں گے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ مسجد جا سکیں گے. جب آپ مسجد کے پاس نہیں رہیں گے، آپ کے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس ایکسکیوز ہوگا کہ میں جا نہیں سکتا، ہر وقت تو میں نہیں گاڑی میں جا سکتا، بائک میں جا سکتا. تو آپ جماعت سے نماز کو، اقامت الصلاۃ جو شعائر دین کا امپورٹنٹ ترین پارٹ ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس لیے یہاں پر ہم نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ پر آباد کر، اور ساتھ میں یہ نیت بھی رکھنی ہے، یہ مقصد بھی رکھنا ہے
کہ جب ہم گھر لے رہے ہوں، جب ہم گھر تعمیر کر رہے ہوں تو ہم مسجد کے قریب گھر تعمیر کر رہے ہوں، اور اگر وہاں مسجد نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سب سے پہلے قباء کے مقام پہ ٹھہرے، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، مدینہ میں داخل ہوئے، اپنا گھر بعد میں تعمیر فرمایا، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، گھر پلاٹ خرید کے باؤنڈری وال کر کے مسجد کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد اپنے حجرے جو ہیں مسجد کے ارد گرد تعمیر فرمائے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر موحدین کی مسجد موجود نہیں ہے تو آپ گھر کے ساتھ ساتھ یا گھر سے پہلے مسجد کی تعمیر کریں، جب مسجد قائم ہو جائے اس کے بعد آپ اپنا گھر بنائیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے سبق نکلا ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو اس سے جوڑ دے، لیکن فرمایا مِنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کے، سب لوگوں کے نہیں۔ جو محبت ایک مسلمان اپنے دل میں مکہ کی محسوس کرتا ہے، جو محبت ہمارے دل میں مکہ کے جانے کی تڑپ ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ من الناس کی جگہ جنرلی کہہ دیا جاتا تو پھر اس جگہ پر آنے کے لیے مکہ میں جانے کے لیے کفار بھی آنے کی کوشش کر رہے ہوتے، سوچیں کیا حال ہو جاتا۔ ابھی صرف مسلمان جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر ہمیں وہاں پہ ہوٹلز نہیں مل رہے ہوتے، اور وہاں پر جو ہے حرم کے اندر طواف کرنے کے لیے آپشن نہیں مل رہا ہوتا۔ اگر پوری دنیا کے لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جاتے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے اس میں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ دیکھیے کیسے حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، اور اس سے مراد مومنین ہے کہ مومنین کا دل جو ہے، ہر مومن کا جیسا بھی ایک آدمی ہو، جتنا ہی دنیا دار کیوں نہ ہو، مکہ جانے کے لیے، عمرے پہ جانے کے لیے، حج پہ جانے کے لیے اس کے دل کے اندر تڑپ ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ تڑپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں رکھی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے لوگوں کو تو پھل عطا کر۔ اور آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ جا چکے ہیں، حج پہ جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر پورا سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ میسر رہتی ہیں، متوفر رہتی ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ فلپائن کا بنانا بھی وہاں پر مل جائے گا، اور چلی کا ایپل بھی وہاں پر مل جائے گا، آپ کو تھائی لینڈ کا رمبوتان بھی وہاں مل جائے گا۔ جو فروٹ آپ کو کھانا ہے، جو چیز آپ نے کھانی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ آج بھی وہاں پر جو ہے فارمنگ نہیں ہوتی، وہاں پر پھل نہیں اگتے، کچھ جگہ پر گرین فارمنگ کے ذریعے کچھ چیزیں اگانی شروع کر دی ہیں انہوں نے، گندم وغیرہ، لیکن آج بھی وہاں پر یہ پھل وغیرہ نہیں اگتے۔ لیکن آپ کو وہاں پہ پاکستان کا آم بھی مل جائے گا، ساؤتھ افریقہ کا آم بھی مل جائے گا، انڈیا کا آم بھی مل جائے گا، دنیا کی ہر نعمت، ہر پھل جس کو کھانے کا آپ کا دل چاہے گا، مکہ میں آپ کے لیے وہ میسر ہوگی، متوفر ہوگی، آپ وہاں پر لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر ہر چیز کو متوفر کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دعا کی آج کتنی ضرورت ہے کہ پڑھ تو شاید ہم لیتے ہیں نماز کو، لیکن نماز کو قائم کرنا جو اس کا حق ہے، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مسجد میں جا کر، اس میں ہمارے کتنی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کری، اور وہ بے شک انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے نمازی ہونے کی دعا کری، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اور ابراہیم علیہ السلام صرف دعا نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یہاں سے ایک اور نقطہ جو ہے وہ
ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ میں نے دعا مانگ لی میری دعا قبول ہو جائے گی، گمان ایسے ہی رکھنا چاہیے، لیکن ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے گناہ میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ ہو رہے ہوں، کہیں میرے مال میں آمیزش جو ہے وہ میرے گناہوں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ ہو رہی ہو، حرام کی آمیزش، مشکوک چیزوں کی آمیزش وہ میری دعاؤں میں قبولیت کی رکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ ربنا تقبل دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ بہترین کمبینیشن ہے دین اور دنیا کا۔ صرف دین کی دعا نہیں مانگ رہے، صرف دنیا کی دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ دین اور دنیا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں بیان ہوئی ہیں یہ ایک مکمل نصاب ہے۔ نماز کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، اولاد کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، توحید کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، بچوں کے شرک سے بچنے کی بھی دعا ہو رہی ہے، نسلوں کے شرک سے بچنے کی دعا ہو رہی ہے، ہر چیز کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کو جامع اور شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حاجیوں کا ذکر کیا، عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے ابھی حاجی گئے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجیوں کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا کر دے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گاڑی، بنگلہ، رشتہ، اس کے علاوہ کچھ سوال ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، جو آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، جو قبر سے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، وہی لوگ ہیں نصیب والے جو انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو آپ بھی جب دعا کریں تو آپ کی دعا بھی جامع اور شامل ہونی چاہیے۔ صرف دین نہیں مانگے، صرف دنیا نہیں مانگے، کمبینیشن مانگے، دنیا بھی مانگے اور دین بھی مانگے۔ اور بہترین دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آخری کونے میں ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہترین دعا ہے، تشہد میں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، عمومی طور پہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اس دعا کو شامل کر لیں۔ بہترین دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے، اس کو انسان جو ہے اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے والدین کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم کے اندر فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خود بھی اپنے لیے مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی، اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ والدین کے لیے دعا کرنا یہ بھی ہمیں سکھایا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآنی دعاؤں میں سے دعا ہے، آپ کی دعا کمپلیٹ نہیں ہے اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر رہے۔ سوچیں جنہوں نے آپ کو جو ہے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، آپ جب کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، آپ کو کھلایا پلایا، آج قابل بنا دیا، آج آپ ان کو بھول جائیں۔ اور کن کے لیے دعا کریں؟ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ سوچیں، ہم ذرا ایویلویٹ کریں کہ ہماری دعاؤں کا میجر حصہ ہماری اولاد کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کا مستقبل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہی چیز جیسا بوگے ویسا کاٹو کے تحت کل کو وہ اولاد اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہوگی۔ اگر وہ سنے گی کہ میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ سیکھیں گے اور کل وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے تو آپ ان کے سامنے ان کے دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے دعا کریں، ان کو سکھائیں کہ والدین کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، یہ ہماری دعا کا حصہ ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا ابراہیم علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو، باوجود اس کے کہ ان کے والد تو کافر تھے، آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا کہ وہ ان سے برات کریں گے، لیکن جب تک وہ زندہ تھے ان کے اوپر ان سے برات نہیں کی تھی، تب تک ان کے لیے دعا کری۔ تو اگر کسی کے والدین مسلمان ہیں تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم نے ایک کامن چیز نوٹ کری، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی ابتدا ربنا سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی ہے مالک، رب کا معنی ہے خالق، رب کا معنی ہے رازق، یہ تینوں معنی رب کے اندر موجود ہیں۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں یا رب،
تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ رزق دینے والا بھی تو ہی ہے، تو ہماری اس بات کو سن لے، اے اللہ چلانے والا تیری مرضی سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، ہم اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اکثر دعائیں ابتدا جو ہیں وہ رب سے ہو رہی ہیں، ہمیں اس میں سیکھنا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے بینک بیلنس نہیں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے فیکٹری دکان نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ فکر ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے کہ ہم ان کے شرک سے بچنے کی دعا کریں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ توحید پرست ہوں اور شرک سے بچنے کے لیے وہ خود کوشش کر سکیں۔ اسی طرح ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کری، اپنی مغفرت کی امید رکھتے تھے، دعا کر رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کے بارے میں پر امید رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ یہ امید کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آخری اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، دعا کر رہے ہیں رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر دے۔ حکمت کی تعریف ہے وضع الشیء فی محلہ، صحیح چیز پر صحیح بات کو بیان کرنا، یہ حکمت ہے، کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، یہ حکمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ رب ہب لی حکما۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت کا سوال کریں، حکمت کی شدید کمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حکمت کا سوال کریں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر دے، نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری جو سوسائٹی ہے، جو میرا سرکل ہے، جو میری گیدرنگ ہے، وہ نیک لوگوں پر ہو، وہ جنتی لوگوں پر مشتمل ہو، ہم جنت کے بارے میں سوچیں، جنت کے بارے میں پلاننگز کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے جو ہے سچا بنا دے لوگوں کی زبانوں پہ۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے جنت کے وارثین میں شامل فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر نماز میں کون سا درود پڑھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا درود ابراہیمی۔ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے کہ جب ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، اس کے بعد کون سا درود پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ جب تک وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور برکت کی دعا نہیں کر لیتا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کیا اعلیٰ مقام، کیا اعلیٰ شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
یا اللہ پوشیدہ بیماری ہے، ظاہری بیماری ہے، چھوٹی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں انبیاء کی سنتیں پڑھنے پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔